اگست کا مہینہ ہے اور آج 12 اگست ہے، اور 14 اگست کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی تھی۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو قوم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس نعمت کی برکتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ پاکستان کو کس طرح مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں ایک تو امام مالک نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ مراد یہ ہے کہ پاکستان جن جذبوں کے ساتھ بنا تھا اس وقت جس طرح مسلمان بحیثیت مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے، اگر ہم میں وہی جذبہ جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان مستحکم ہوگا۔ اچھا، بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہر بندہ جو اس کی ڈیوٹی ہے امانت داری سے ادا کرے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قومیں جو ہیں وہ افراد سے بنتی ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی امانت داری کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ ادا کرے، اول تو انشاءاللہ پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یا کم از کم اس بندے کا اپنا ضمیر مطمئن ہوگا کہ جو میرا پاکستان تھا نا، میرے بس میں، اسے میں نے مستحکم کرنے کے لیے میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے الا ماشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی کو ادا کریں یا نہ کریں، لیکن دوسروں پہ ہم تان ضرور کرتے ہیں۔ ہم سارے بیٹھ کے سیاستدانوں کو رگیدتے ہیں، رگیدنا بھی چاہیے ان کے ایسے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن ان سیاستدانوں کو کون یہاں لے کے آیا؟ ہم ہی لے کے آئے ہیں نا، عوام ہی لے کے آئی ہے نا۔ اس وقت تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ترجیح پاکستان نہیں ہوتی، ذاتیات ہوتی ہیں۔ ہمارے ووٹ ذاتیات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہاں کی عمر فاروق جیسا خلیفہ آ جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہے نا دوسروں کو الزام دینا، یہ کمزور قوموں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کمزور قوموں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوسروں کو الزام تو دیتے ہو، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی وہ ڈیوٹی ادا کی جو تمہاری ڈیوٹی تھی؟ میں کہا کرتا ہوں، معاف کرنا، الا ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہر بندہ حسب توفیق فراڈی ہے، حسب توفیق، جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا ہی وہ دھوکہ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں وہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی جو عہد فاروقی میں نظر آتی تھی۔ او بھائی، قومیں خواہشات سے نہیں بنتی، قومیں قربانیاں دینے سے بنتی ہیں، اپنے فرائض کو فرائض سمجھنے سے بنتی ہیں۔ اور جب ایسا مرحلہ ہو جائے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے بے شک ملک تباہ ہو جائے کر دے، اس وقت پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ذاتیات اور انا بچ جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت تحریک پاکستان کے حامی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کا نقطہ نظر تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا جب تک ایک مسجد نہ بنے تو مسجد کے بننے یا نہ بننے پہ اعتراض ہو سکتا ہے،
لیکن جب مسجد بن گئی اب سب اس کا احترام کریں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان اس مسجد کی طرح ہے۔ میں ان کے فالوور سے یہ کہتا ہوں خدا را اس اصول کو مت بھولیں اس اصول کو۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں یہاں بیٹھتے ہیں اینٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا تمہاری ان باتوں کا؟ تم ایسی بات کرو جو پاکستان کے لیے مثبت ثابت ہو، کیونکہ تم یہ کہہ چکے ہو کہ پاکستان مسجد کی طرح ہے، تو مسجد میں کیڑے نہ نکالو، مسجد کا احترام کرو۔ تو جب ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تو ایک تو اس کا وہ اللہ کے حضور سرخرو ہوگا کہ پروردگار میرا کام آرمی چیف متعین کرنا نہیں تھا، میرا کام ایک ممبر پہ بیٹھ کے پونا گھنٹہ لوگوں سے گفتگو کرنا تھا۔ وہ جہاں تک میں سمجھتا تھا میں نے لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کی، تو میں نے اپنا پاکستان مستحکم کر لیا۔ اب جس کا جتنا اختیار ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب